نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے رائے حق کے عظیم متلاشی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جئی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب و دبدبے کا مالک تھا۔ میں نے مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لہجے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا، روزانہ اس کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکتا، میری جگہ تم چلے جاؤ اور کھیتوں کی نگرانی کرو۔ میں گھر سے نکلا لیکن راستے میں ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہونے لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ میں نے گرجا گھر والوں سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہے۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دن میں کوئی خیر و بلائی نہیں، تیرے آبا و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ میں چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور شام جانے والے قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکار کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا اور جب اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتے، فقراء اور مساکین کو اس میں کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور جب اس کے پاس
ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے آج سے غربا و مساکین میں تقسیم کر دے، تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائے بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائے، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصے تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا موصل شہر میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پہ قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب یہ میرا مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل شہر روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پہ قائم ہے۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی حضرت آپ جانتے ہیں میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نعم کی زندگی کو خیر بات کہا، کیوں میں نے پھولوں کے سیج چھوڑ کر خارداری میں قدم رکھا۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میرے اس انداز کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا بیٹا نصیباً نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پہ قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو اس بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور یہ پیغام بھی دیا انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں، کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا بیٹا اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ
یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے، کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بتائی اور کہنے لگا، خدا کی قسم اب روئے زمین پر کوئی اچھا شخص نہیں ہے، یعنی صحیح معنی میں عیسائی موجود نہیں، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے، اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے ضرور جائے اور ان سے ضرور ملے۔ اس مذہبی رہنما کے وفات کے بعد بہت عرصے تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مدینے کا ایک شخص جو یہودی تھا، میرے آقا کا دوست تھا، وہ میرے آقا سے ملنے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہجرت کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی۔ تو جب شام کا وقت ہوا، میں کھجوروں کا تھیلا بغل میں لے کر تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، مجھے یہ پتا چلا آپ بڑے نیک شخص ہیں، خدا ترس ہے اور آپ کے ہمراہ مسافر بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور بارگاہ رسالت علیہ السلام میں ادب کے ساتھ حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جسد اکرم، جسد انور پر 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کی، میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام باپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی، میں نے مہر نبوت دیکھا، پہچان گیا اور چومنے کے لیے جھکا، زار و قطار رونے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میری یہ حالت دیکھتے ہیں تو شفقت سے مجھے تھپکی دیتے ہیں اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بری داستان بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں سنا دی۔ سلام ہو حضرت سیدنا سلمان فارسی پر، جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی پہ، جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ سلام ہو حضرت سیدنا سلمان فارسی پہ، جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا سلمان فارسی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ آپ دور عثمان غنی میں 35 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بقول علامہ ابن اسیر کے آپ نے 350 برس عمر پائی اور آپ کا مدار عراق کے شہر مدائن میں ہے، جس کی آپ حضرات نے ابھی زیارت کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔